محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں مکے پہ گیا زیارت کے لیے، اور عموماً وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم زیارت کرتے تھے، توجہ کیجئے گا، صرف اسی نقطے پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جواد کیوں کہا مولا کے فضائل کا ایک گوشہ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام بھی ہے، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل ویسا ہو جیسا ان صادقین کا عمل تھا۔ اگر وہ جواد تھے تو ہمارے وجود کے اندر بھی یہ جودت ہونی چاہیے، ہمارے وجود کے اندر بھی یہ سخاوت ہونا چاہیے، ہمارا وجود بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بھی جواد ہوں۔ تو عزیزوں، بخل اور کنجوسی پھر یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ اب محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں مکے میں گیا، مولا کو ہم نے نہیں پایا، پتہ چلا مدینے میں ہیں، تو میں مدینے واپس آیا۔ جب مدینے پہنچا، توجہ کیجئے گا، محمد بن اسماعیل کہتے ہیں میں مدینے جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مولا کے اطراف میں بہت ہجوم ہے، بہت ہجوم ہے، لوگ دور سے زیارت کر رہے ہیں، قریب آ کر لوگ مولا کے جسم نازنین کو چھو رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، تبرک کویا حاصل کر رہے ہیں مولا سے، کچھ لوگ اپنی درخواستیں دے رہے ہیں، کچھ لوگ مکاتبہ جو انہوں نے کیا تھا اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ اہل بیت کا سمجھدار چاہنے والا کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مجھے امام سے ایک تبرک کی درخواست کرنا چاہیے، وہ یہ کہ میں چاہوں کہ امام مجھے کوئی ایسی چیز دے دے جو امام کے جسم سے مس ہو چکی ہو، کوئی رومال، کوئی ایسا کپڑا مجھے دے دیں، کوئی انگوٹھی۔ کہتے ہیں اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ کاش ایسا ہوتا کہ مولا اپنا لباس مجھے دے دیتے، لیکن محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے جب اتنا ہجوم ہر طرف سے امام کو گھیرا پایا تو میرے دل نے کہا کہ یہ اپنی حسرت اپنے دل میں رکھ لو، اس لیے کہ تمہارا امام اس وقت گھرا ہوا ہے، کتنی پریشانی میں ہے، کتنے لوگوں کی باتوں کو سن رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لوگ اپنی اپنی باتیں کہہ رہے ہیں، ایسے میں تم بھی جاؤ، چھوڑو جانے دو۔ میں اپنی یہ بات دل میں رکھ کے چلا آیا، توجہ کیجئے گا عزیزوں، دل میں رکھ کے چلا آیا، اور یہ ہوا کہ میں مدینے سے نکلنے والا تھا۔ اس زمانے میں شہر میں دروازے ہوا کرتے تھے، دروازے سے نکلنا چاہتا تھا کہ ایک منادی نے آواز دی، محمد بن اسماعیل۔ میں ابھی اپنے رہبار کو لے کر دروازے سے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ کانوں سے آواز لگ رہی، میں نے پلٹ کے دیکھا کہ ہوں، تو ایک خادم آیا اور آنے کے بعد اس نے مجھے ایک صندوقچہ دیا، توجہ کیجئے گا، ایک صندوقچہ دیا۔ تو میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ مجھے تقی جواد نے بھیجا ہے، مجھے تقی جواد نے بھیجا ہے۔ میں نے صندوقچے کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا، وہی لباس تھا جس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ کاش میرا مولا مجھے دے دیتا، وہی لباس تھا۔ عزیزو، یہ ہے جواد در اہل بیت کہ یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں، ہمارے امام کو پتہ پہلے چل جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔